قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تدلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ رواہ امام مالک۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تم میں دو چیزیں چھوڑ دی ہیں، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ یا حامل القرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس العاشر، 10واں سبق۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ یہ 10واں سبق آپ کے سامنے موجود ہے دو الفاظ کے ساتھ، ایک لفظ ہے جی ھذا اور دوسرا ہے ھذانی۔ ھذا جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اسم الاشارہ ہے اور کون سا ہے؟ واحد مذکر کا للقریب، قریب کے لیے، اور ھذانی جو ہے یہ ھذا کا مثنیٰ ہے، یعنی دو کے لیے عربی زبان میں جو اشارہ استعمال کیا جاتا ہے وہ ھذانی ہے، اور ھذانی جو ہے یہ بھی حالت رفع ہے۔ زیر دیکھ کر آپ اکثر پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ جر ہے، لیکن میں نے آپ کو جو بیسک کورس تھا اس میں اچھی طرح یہ بات سمجھا دی تھی کہ زیر زبر پیش سے آپ نے اعراب کو پہچاننے کی کوشش نہیں کرنی، بلکہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کچھ اسماء ایسے ہوتے ہیں جن کی ساؤنڈ سے آپ اعراب کو پہچانتے ہیں۔ تو موٹی سی پکچر ایک ذہن میں پھر تازہ کر لیں کہ آپ کا اسم جو واحد ہے، چاہے مذکر ہے یا مؤنث ہے، جمع مکسر ہے، چاہے مذکر ہے مؤنث ہے، ان اسماء کا اعراب تو آپ حرکت سے پہچان لیں، رفع میں پیش کے ساتھ، نصب میں زبر کے ساتھ اور جر میں زیر کے ساتھ۔ لیکن وہ اسماء جو کہ مثنیٰ ہیں اور جمع سالم ہے، مثنیٰ میں بھی مذکر یا مؤنث اور جمع سالم میں بھی مذکر مؤنث، ان کا اعراب آپ نے ہمیشہ ساؤنڈ سے پہچاننا ہے۔ مثنیٰ کا اعراب آپ نے آنی اور عینی دو ساؤنڈ سے پہچاننا ہے، آنی رفع میں اور عینی نصب اور جر میں۔ جمع سالم مذکر کا اعراب آپ نے ساؤنڈ سے پہچاننا ہے، اونا اور اینا، اونا رفع میں اور اینا نصب اور جر میں۔ اور جمع سالم مؤنث کا اعراب آپ نے ساؤنڈ سے پہچاننا ہے، آتن اور آتن، آتن رفع میں اور آتن نصب اور جر میں۔ تو پہلی مرتبہ اس سبق میں، اس کتاب میں، پہلی مرتبہ اس کتاب میں آپ کے سامنے مثنیٰ کا لفظ جو ہے وہ انٹروڈیوس ہوا ہے، اور ھذا کے مثنیٰ کے طور پہ ھذانی لفظ آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو اب اس اعتبار سے پریکٹس کی جا رہی ہے۔ میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے جی، ھذا کتاب و ھذا کتاب، ھذا کتاب و ھذا کتاب۔ میرے پاس دو کتابیں ہیں اور میں کہتا ہوں جی ھذا کتاب و ھذا کتاب، یہ کتاب ہے اور یہ کتاب ہے۔ اب اس بات کو میں اس انداز میں بیان کر سکتا ہوں عربی زبان میں کہ ھذانی کتابانی، ھذانی کتابانی، یہ دو کتابیں ہیں۔ تو کتابن کا مثنیٰ کتابانی اور ھذا کا مثنیٰ ھذانی۔ ھذا قلم و ھذا قلم، ھذا قلم و ھذا قلم۔ اب میں کہوں گا ھذانی قلمانی، ھذانی قلمانی۔ ھذا تلمیذ و ھذا تلمیذ، یہ ایک شاگرد ہے اور یہ ایک شاگرد ہے۔ اب میں ایک جملہ یہ بناتا ہوں کہ ھذانی تلمیذانی۔ تو مثنیٰ بنانے کا فارمولہ بہت آسان ہے، آپ کے پاس جو بھی واحد اسم ہے اس واحد اسم کے آخری حرف پر زبر لگا کر الف اور نون زیر نی کا اضافہ کر دیں، جس سے آپ کو اسم کے آخر میں آنی کی ساؤنڈ جو ہے وہ سنائی دے گی۔ اب سوالات آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں جی، ما ھذانی، ما ھذانی، یہ دونوں کیا ہیں؟ یہ دونوں کیا چیزیں؟ ٹھیک ہو گیا؟ تو یعنی اس کا جواب ہم یہ بھی سوال یہ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ دو چیزیں، یہ دو چیزیں کیا ہیں؟ یہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ما ھذانی، ما ھذانی کتابوں کے بارے میں اگر پوچھا جائے، دو کتابوں کے بارے میں، تو جواب دیا جائے گا جی ھذانی کتابانی، یہ دونوں کتابیں ہیں یا یہ دو کتابیں ہیں۔
ما ہازانی، ہازانی کلمانی۔ اب یہ تو سوال تھا ماں کے ذریعے غیر عاقل کے لیے، لیکن اگر عاقل کے بارے میں آپ سوال کرنا چاہتے ہیں، جیسے آپ دونوں بیٹھے ہیں یہاں پر، تو میں پوچھوں گا جی من ہازا و من ہازا، اس کو میں بیان کروں گا من ہازانی، من ہازانی، یہ دونوں کون ہیں، یہ دو اشخاص کون ہیں؟ تو آپ جواب دیں گے جی ہازانی تلمیزانی، ہازانی تلمیزانی۔ ترکیب اس کو بھی ہمیشہ ذہن میں رکھیے، جو ہازانی تلمیزانی کی ترکیب ہوگی، ہازانی مبتدا، تلمیزانی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد نیچے ہے جی حاضی ہی، اور اگلا لفظ ہے ہاتانی۔ تو یہاں بتایا گیا ہے کہ حاضہ کی مؤنث حاضی ہی ہے، اور حاضی ہی کا مثنیٰ ہاتانی ہے۔ حاضی ہی ساعتن و حاضی ہی ساعتن، حاضی ہی ساعتن و حاضی ہی ساعتن، یہ گھڑی ہے اور یہ گھڑی ہے، یہ گھڑی اور یہ گھڑی ہے، تو اس کو کہیں گے ہاتانی ساعتانی، ہاتانی ساعتانی۔ حاضی ہی کراستن و حاضی ہی کراستن، یہ کاپی ہے اور یہ کاپی ہے، ہاتانی کراستانی، ہاتانی کراستانی۔ حاضی ہی طالبتن و حاضی ہی طالبتن، ہاتانی طالبتانی۔ اور پھر ان کے حوالے سے سوال آپ کے سامنے آ رہے ہیں جی ما ہاتانی، یہ دو مؤنث چیزیں کیا ہیں، یہ دو مؤنث چیزیں کیا ہیں؟ تو جواب دیا جائے گا چیزوں کے حوالے سے۔ پہلا سوال تھا جی ما ہاتانی، تو جواب لکھا ہوا ہے ہاتانی ساعتانی، ہاتانی ساعتانی، یہ دونوں گھڑیاں ہیں یا یہ دو گھڑیاں ہیں۔ من ہاتانی، یہ دونوں کون ہیں؟ من ہاتانی، یہ دونوں کون ہیں؟ تو ہاتانی طالبتانی، ہاتانی طالبتانی۔ ما ہازانی، ما ہازانی، یہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ہازانی ہازانی کتابن و قلمن۔ اب یہ ایک اور آپ کے سامنے پہلو آیا، پہلے تو تھا آپ نے پوچھا جی ما ہازانی، یہ دو چیزیں کیا ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا جی ہازانی کلمانی، ہازانی کلمانی۔ اب ہے میں پوچھتا ہوں جی ما ہازانی، ما ہازانی، تو اب آپ ان دونوں کو قلم تو نہیں بنا سکتے، نہ دونوں کو کتاب بنا سکتے، تو آپ کیا جواب دیں گے جی ہازا قلمن و کتابن، ٹھیک؟ یعنی دو جملے اگر بنائیں گے تو ہازا قلمن و ہازا کتابن، لیکن آپ بنانا چاہتے ہیں تو آپ کہیں گے ہازانی قلمن و کتابن، ہازانی قلمن و کتابن۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ بھی پہلو آپ کے سامنے آ گیا الحمدللہ۔ اس جملے کا انالیسس، اس جملے کی ترکیب کیسے کریں گے جی؟ جو یہ جملہ ہے ہازانی کتابن و قلمن، ہازانی مبتدا فیصل، ٹھیک ہے، کتابن و قلمن۔ اب دو لفظ آپ کے سامنے آ رہے ہیں، واؤ کے ساتھ جب بھی دو لفظ اکٹھے ہوں گے تو واؤ آپ کا حرف عطف ہوتا ہے، اور حرف عطف سے جو پہلے ہوتا ہے، حرف عطف سے جو پہلے ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ معطوف علیہ، معطوفن علیہ، اور حرف عطف کے بعد جو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں معطوف، معطوفن۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اس میں کتابن جو ہے یہ معطوفن علیہ، واؤ عاطفہ، اور قلمن معطوف۔ من ہازانی، دو اسٹوڈنٹس میرے سامنے بیٹھے ہیں جی، ایک کا نام خالد ہے اور دوسرے کا نام محمود ہے، اور میں پوچھتا ہوں عمران صاحب آپ سے کہ من ہازانی، یہ دونوں کون ہیں؟ تو آپ جواب دیں گے جی ہازانی خالدن و محمودن، ہازانی خالدن و محمودن۔ دو مؤنث چیزوں کے بارے میں سوال کرتا ہوں، وہ دونوں چیزیں مختلف ہیں، ایک ہے گھڑی اور ایک ہے کاپی۔ تو میں سوال کرتا ہوں جی ما ہاتانی، ما ہاتانی، یہ دو مؤنث چیزیں کیا ہیں؟ تو آپ جواب دیں گے جی ہاتانی ساعتن و کراستن۔ پھر دو مؤنث عاقل، ٹھیک ہے، دو طالبات بیٹھی ہیں، ایک کا نام فاطمہ ہے اور دوسری کا نام زینب ہے۔ میں سوال کرتا ہوں جی من ہاتانی، من ہاتانی، یہ دونوں کون ہیں؟ تو آپ جواب دیں گے جی ہاتانی فاطمۃ و زینب۔ کلیئر ہو گیا جی الحمدللہ، 10واں سبق ہمارا مکمل ہو گیا۔ ایکسرسائز آپ کے سامنے ہے، تمرین، مشق
اور پہلا سوال ہے عربی میں ترجمہ کریں۔ پہلا جملہ، میرے پاس 2 کتابیں ہیں، 2 قلم ہیں، 2 تختیاں ہیں اور 2 کاپیاں ہیں۔ یہ کہ جملہ ہے سارا، میرے پاس 2 کتابیں ہیں، 2 قلم ہیں، 2 تختیاں ہیں اور 2 کاپیاں ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، اب یہاں پر ایک بالکل نیا جملہ آپ کے سامنے آ گیا ہے، میرے پاس۔ اب میرے پاس کے لیے ہم چونکہ اپنے بنیادی کورس میں پڑھ چکے ہیں، میرے پاس کہنے کے لیے آپ کے پاس جو لفظ ہے وہ ایک ظرف اور مضاف الیہ کے طور پہ ہے، ان دی، میرے پاس ان دی۔ ظرف جملہ اسمیہ میں کبھی بھی مبتدا نہیں بن سکتا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ظرف جو ہے، ظرف اور جار مجرور، یہ جملہ اسمیہ میں کبھی بھی مبتدا نہیں بن سکتے۔ یہ خبر بن سکتے ہیں، تو اگر کبھی آپ کو کوئی جملہ جار مجرور سے یا ظرف اور مضاف الیہ سے شروع ہوتا ہوا ملے تو آپ نے اسے خبر مقدم بنانا ہے، اسے مبتدا نہیں کہہ دینا، یہ یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ تو ان دی، یہاں سے ہمارا جملہ شروع ہوگا، خبر مقدم، اور آگے جو ہوگا وہ مبتدا مؤخر ہوگا۔ تو میرے پاس ان دی 2 کتابیں ہیں، کتابانی، ان دی کتابانی، ان دی ظرف اور مضاف الیہ خبر مقدم اور کتابانی مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ تو ان دی کتابانی، میرے پاس 2 کتابیں ہیں، 2 قلم ہیں، وقلمانی، ان دی کتابانی وقلمانی، 2 تختیاں ہیں، ولوحانی، لوحن کہتے ہیں تختی کو، ولوحانی، اور 2 کاپیاں ہیں، وکراستانی۔ تو ہم نے عربی میں واو کے ذریعے جوڑ دیا سب کو، ٹھیک ہے؟ یعنی یہاں تو آپ کو نظر آئے گا کوما بھی لگا دیا آپ نے، تو عربی میں واو کے ذریعے آپ جوڑنے زیادہ بہتر ہے۔ میں دوبارہ جملہ بولتا ہوں جی، میرے پاس 2 کتابیں ہیں، 2 قلم ہیں، 2 تختیاں ہیں، 2 کاپیاں ہیں، ان دی کتابانی و قلمانی و لوحانی و کراستانی۔ خالد کے 2 بھائی اور 2 بہنیں ہیں، خالد کے 2 بھائی اور 2 بہنیں ہیں، خالد کے۔ اب یہ دیکھیں، اگر آپ نے یہ مفہوم دینا ہے نا، خالد کے، اس سے پہلے خالد کے پاس، یہ 2 چیزیں الگ الگ ہیں، خالد کے پاس، خالد کے۔ جب یہ پاس والا لفظ آیا نا آپ کے پاس، خالد کے پاس، تو آپ کہیں گے جی اندہ خالدن، اندہ خالدن۔ اور خالد کے کنسٹرکشن آپ کے سامنے اردو میں آیا تو آپ لام جارہ کے ذریعے استعمال کریں گے، لی خالدن، اس کو پکا کر لیں، لی خالدن، خالد کا، خالد کے، خالد کی۔ میں کہتا ہوں نا میرے پاس 2 کتابیں، تو میں نے کیا کہا ہے؟ ان دی، میرے پاس ان دی۔ اب میں کہنا چاہتا ہوں جی میرے 2 بھائی ہیں، تو میں کہوں گا لی میرے 2 گھر ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ملکیت میں شو کروں، میں کہوں گا لی بیتانی۔ سمجھ آ گئی نا بات؟ تو یہاں پر اب جملہ بن رہا ہے خالد کے 2 بھائی اور 2 بہنیں ہیں، لی خالدن اخوانی، اخن کا مثنی اخوانی، لی خالدن اخوانی و اختانی، لی خالدن اخوانی و اختانی۔ اسلم کے پاس 2 گھڑیاں ہیں، اسلم کے پاس 2 گھڑیاں ہیں۔ جی اب آپ کی باری ہے، کیا کہیں گے جی؟ اسلم کے پاس 2 گھڑیاں ہیں، جی ڈاکٹر صاحب۔ اسلم کے پاس، اسلم کے پاس، بورڈ پہ آئیں ذرا، بورڈ پہ آئیں۔ 2 چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں، ایک ہے اندہ جو کہ ظرف ہے، اور ایک ہے لام جو کہ حرف ہے، ٹھیک ہے؟ لام حرف جارہ ہے
اور اندہ جو ہے ظرف ہے. ٹھیک. اچھا حرف جر کو جو ہے ظرف بھی کہہ دیا جاتا ہے, حرف جر کو ظرف بھی کہہ دیا جاتا ہے. اس اعتبار سے پھر اندہ جو ہے یہ ظرف حقیقی ہوتا ہے اور جو حرف جر ہے یہ ظرف مجازی کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ کچھ مزید ایکسٹرا ایڈوانس باتیں آپ کے سامنے میں شیئر کر لی. بہر اندہ جو ہے یہ پاس کے لیے آپ نے پاس کے معنی میں استعمال کرنا ہے, اور لی جو ہے یہ فور کے معنی میں یا ملکیت کے لیے. ٹھیک ہو گیا. اب دیکھیں جب آپ نے کہا نا اسلم کے پاس, یہ پہلے خالد کو لیتے ہیں, اسلم کو بعد میں لائیں گے, اس کی وجہ کیا ہے وہ ابھی آپ کے سامنے آتی ہے. میں کہتا چاہتا ہوں خالد کے پاس, تو میں کہوں گا جی اندہ خالدن, اندہ خالدن, خالد کے پاس. اور میں کہنا چاہتا ہوں خالد کا یا خالد کے یا خالد کی یا خالد کے لیے, یہ ساری باتیں کہنا چاہتا ہوں تو میں لام اجارہ استعمال کروں گا اور کہوں گا لی خالدن. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب میں کہنا چاہتا ہوں جی میرے پاس, تو پاس کے لیے اندہ, اور میرے پاس یعنی میرے لیے جو ضمیر استعمال ہوگی وہ یا کی استعمال ہوگی. اب یا کی ڈیمانڈ کیا ہے فیصل؟ یا کی ڈیمانڈ ہے کہ اس سے پیچھے زیر ہونی چاہیے, لہٰذا یہ جو زبر ہے زیر سے چینج ہو جاتی ہے. اب اسے کہتے ہیں ان دی. اسی طرح اگر میں کہتا ہوں میری یا میرا, ٹھیک ہے, یا میرے لیے, تو مجھے لام استعمال کرنا ہوگا اور اس کے ساتھ میں یا استعمال کروں گا. تو یہ دیکھیں اس کی زیر یا کی این ڈیمانڈ کے مطابق ہے. کلیئر ہو گیا. اب دیکھیں اندہ خالدن کتابانی, اندہ خالدن کتابانی, خالد کے پاس 2 کتابیں ہیں. کلیئر. لی خالدن کتابانی, خالد کی 2 کتابیں ہیں یا خالد کے لیے 2 کتابیں ہیں. ان دی کتابانی, میرے پاس 2 کتابیں ہیں. لی کتابانی, میری 2 کتابیں ہیں یا میرے لیے 2 کتابیں ہیں. بات سمجھ میں آ گئی. اچھا اب خالد کی جگہ لفظ آ رہا ہے اسلم. اسلم صاحب جو ہیں وہ غیر منصرف ہے. کیوں ہے غیر منصرف؟ غیر منصرف کیوں ہے جی اسلم؟ افعلو کا وزن غیر منصرف نہیں ہوتا جو کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو ڈگری کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں مذکر لفظ. اکبر فیملی جو میں نے آسان کیا تھا, اکبر فیملی, یہ اکبر فیملی جتنی بھی نا, اکبر, اصغر, اسلم, امجد, اشرف, یہ جتنے بھی ہیں سارے, یہ سارے غیر منصرف ہیں. اب جب غیر منصرف ہے تو خالد کی جگہ ہم اس غیر منصرف اسم کو لگائیں گے تو کیا بن جائے گا جی, یہ اندہ اسلمہ, اندہ اسلمہ, اسلم کے پاس. ٹھیک ہو گیا. یا اسلم کا یا اسلم کی یا اسلم کے لیے, تو اس کے لیے کیا ہوگا لی اسلمہ, لی اسلمہ. تو منصرف اور غیر منصرف اسم کا بھی خیال رکھتے ہوئے جملہ بولنا ہے جی آپ نے. ٹھیک ہو گیا جی. فاروق صاحب, اسلم کے پاس 2 گھڑیاں ہیں. شاباش. اندہ اسلمہ 2 گھڑیاں, ساعتانی, ماشاءاللہ. اندہ اسلمہ ساعتانی. جی عبد الرحمن صاحب, سعید کے پاس 2 ٹوپیاں ہیں. پہلے تو ٹوپی ذرا سمجھ لیں. ٹوپی جتنی آسان ہے اردو میں اور پنجابی میں, عربی میں اتنی مشکل ہے. یعنی ٹوپی کے لیے لفظ ذرا دیکھیں, آپ کو نیچے ویکیبلری میں دیا ملے گا. کلن سواتن, کلن سواتن, کلن سواتن, ایک ٹوپی. تو ایک ٹوپی اتنی مشکل ہے, تو 2 ٹوپیاں کیا ہوں گی جی؟ کلن سواتانی, کلن سواتانی. جی عبد الرحمن صاحب آپ آئیں. سعید کے پاس 2 ٹوپیاں ہیں. اندہ کوئی تو ہوگا, ایک ہی رہ گیا. سعیدن بھی ہو گیا, سعیدن بھی ہو گیا, ایک ہی رہ گیا سعیدن. اندہ سعیدن, کیوں سعیدن کیوں ہوگا بتائیں؟ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. اندہ سعیدن, جی اس لفظ کو دیکھ کے بولیں کیونکہ زبانی نہیں بولا جائے گا. نا کل نسوتانی نہیں,
کلن سوتانی جی، اندا سعیدن کلن سوتانی. جی محسن صاحب، کمرے میں 2 کھڑکیاں ہیں. کمرے میں 2 کھڑکیاں ہیں. جی کمرے میں 2 کھڑکیاں ہیں. کھڑکی اس میں نافذہ لگا دیں اس لیے کیونکہ اس میں مذکر مؤنث والا کوئی چکر نہیں ہے. شباک کا لفظ ویسے ہم نے پڑھا ہے ابھی تک، نافذہ ابھی تک نہیں آیا ہمارے سامنے اس بک میں. کمرے ہے نا، کمرہ کسی کمرے میں نہیں کہا. نکرہ کیوں لا رہے ہیں اسے غرفہ کو؟ للغرفتی، للغرفتی جی نافذہ تانی یا شباکا، شباکن، شباکانی. جی فل کیوں نہیں کہا گیا؟ کمرے میں تھا حالانکہ، تو فل کیوں نہیں کہا؟ ماشاءاللہ. یعنی فل غرفتی اگر آپ کہیں گے نا تو اس کے بعد 2 کھڑکیاں کوئی کمرے کے اندر پڑی ہیں. دے آر ان دا روم. ٹھیک ہے، یہ ہے کمرے کی 2 کھڑکیاں. اصل میں کمرے کی 2 کھڑکیاں ہیں. کمرے میں ہم کہتے ہیں، لیکن ہم اردو میں یہی بولتے ہیں نا، میرے کمرے میں 1 کھڑکی ہے. وہ 1 کھڑکی ایکچولی کمرے کی ہوتی ہے، کمرے میں نہیں ہوتی وہ. ٹھیک ہو گیا نا؟ تو عربی زبان میں آپ کو ایک چیز کلیئر ہوگی. جی للغرفتی شباکانی. جی ڈاکٹر صاحب، یہ 2 درخت ہیں. ہازانی شجرتانی، کیا غلطی کی ہے؟ ہاتانی شجرتانی. یہ 2 پھول ہیں. شاہد صاحب آپ سمجھ رہے تھے کہ نکل جائیں گے، لیکن جی یہ 2 پھول ہیں. میں نے کہا ذرا آسان جملہ. جی یہ 2 پھول ہیں. ہازانی، پہلے پھول کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ نہیں زہرہ نہیں، وردہ تو گلاب کا پھول ہے نا. زہراتن پھول ہے. زہراتن کا مثنیٰ کیا ہوگا؟ زہرہ تانی. ٹھیک ہے، اب جملہ بنائیں کہ یہ 2 پھول ہیں. ہا تانی زہراتانی. پھول مؤنث ہے نا، پھول مؤنث ہے تو ہا تانی زہراتانی. جی فیصل ترجمہ کرنا ہے اردو میں، یہ آسان ہے. لی اخوانی و صدیقانی. جی میرے 2 بھائی اور 2 دوست ہیں. لی اخوانی و صدیقانی، میرے 2 بھائی اور 2 دوست ہیں. I have 2 brothers and 2 friends. اب دیکھیں انگریزی میں آپ I have والا ہی ترجمہ کر رہے ہیں. ہاں جی حبیب صاحب، الشجرتی عصفورانی. عصفورانی کیا ہے جی؟ کوئی نیا لفظ آ گیا ہمارے سامنے سبق میں. ہاں جی کل پڑھی تھی نا، تو میں نے اس لیے کہا کہ شاید نیا لفظ آ گیا. کل آپ آئے نہیں تھے. اچھا آپ کے لیے نیا لفظ ہے. ٹھیک ہے جی. الشجرتی عصفورانی، درخت پر 2 چڑیاں ہیں. ٹھیک ہے، ابھی جملہ آپ باہر جا کے کسی کے ساتھ بھی بول سکتے ہیں کہ الشجرتی عصفورانی، درخت پر 2 چڑیاں. جی عمران صاحب، ہاتانی وردتانی. ہاتانی وردتانی، وردہ کا کیا مطلب ہے جی؟ وردہ گلاب کا پھول، ابھی تو بولا تھا. یہ 2 گلاب کے پھول ہیں. جی فیصل، للمسجدی منارتانی. ہاں ماشاءاللہ، للمسجدی منارتانی، مسجد کے 2 مینار ہیں. ذاکر صاحب، لخالدن ابن واحد. لخالدن ابن واحد، خالد کا ایک ہی بیٹا ہے. خالد کا ایک ہی بیٹا. ایک ہی کیوں کہہ رہا ہوں؟ ابن لفظ جو ہے فیصل وہ ایک کو شو کرتا ہے. لخالدن ابن، خالد کا ایک بیٹا ہے، لیکن ابن کے بعد اس کی صفت لائے گی واحد، جو کہ زور دینے کے لائے گی. یعنی خالد کا صرف ایک بیٹا ہے، ایک ہی بیٹا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی اسلوب آپ کے سامنے آ گیا. لخالدن ابن، خالد کا ایک بیٹا ہے، جملہ ٹھیک ہے آپ کا. لیکن آپ کہہ رہے ہیں خالد کا ایک ہی بیٹا ہے، تو آپ اس کے ساتھ ابن کے ساتھ
عدد لگا دے واحد. وَلَهُ بِنْتٌ وَاحِدَةٌ, وَلَهُ بِنْتٌ وَاحِدَةٌ. جی فاروق صاحب, اور اس کی ایک بیٹی ہے یا ایک ہی بیٹی ہے, دونوں ترجمے ٹھیک ہوں گے. جی عبد الرحمن صاحب, فاطمہ تو, اور فاطمہ لہا اخوانی و اختانی, اور فاطمہ لہا اس کے 2 بھائی اور 2 بہنیں. اب یہ بالکل یہ اسلوب دیکھیں کہ نہیں آپ کے سامنے آیا, بالکل جیسا ہم نہیں کرتے اردو میں, اور فاطمہ اس کا ایک بھائی اور ایک بہن ہے, ٹھیک ہے. یعنی اس کو ہم ایک کہہ سکتے ہیں اور فاطمہ کا ایک بھائی اور ایک بہن ہے, یا فاطمہ کے 2 بھائی اور 2 بہنیں ہیں. اس کو جیسا اردو میں ہم نے کہتے ہیں نا, اور فاطمہ اس کے 2 بھائی اور 2 بہنیں ہیں. فاطمہ تو لہا اخوانی و اختانی. یہ بڑا مزہ آتا ہے اگر آپ اسے اپنی زبان کے ساتھ ملائیں نا. اچھا, اور بھی ہے وَزَمِيلَةٌ وَاحِدَةٌ, یعنی فاطمہ اس کے 2 بھائی 2 بہنیں اور ایک ہی دوست ہے, سیاہ سہیلی ہے. لِلْغُرْفَةِ بابانی, لِلْغُرْفَةِ بابانی, کمرے کے 2 دروازے ہیں. لیں جی, نیچے قاعدہ ہے, مثنیٰ بنانے کا قاعدہ آپ کو دے دیا گیا, ہمیں الحمدللہ آتا ہے کہ ہازانی اس میں اشارہ ہے اور تثنیہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے جبکہ وہ قریب ہو. ہاتانی اس میں اشارہ ہے جو تثنیہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے جبکہ وہ قریب ہو. اگر مفرد اسم سے تثنیہ بنانا ہو تو اس کے آخر میں الف اور نون زیر نی کا اضافہ کر دیا جاتا ہے, جیسے کتابن سے کتابانی وغیرہ. لیکن الحمدللہ 10واں سبق ہمارا ہو گیا. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں 11واں سبق شروع کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ, رواہ امام مالک. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں نے تم میں 2 چیزیں چھوڑ دی ہیں, تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے, اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ.